اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین 25 ربیع الاول 1435 ہجری بمطابق 26 جنوری 2014 بروز اتوار اسٹاک ہوم اسٹڈی سرکل کی 70ویں نشست منعقد ہوئی۔ اسٹاک ہوم اسٹڈی سرکل کے تحت ہر مہینے ایک نشست منعقد ہوتی ہے جس میں قرآن حکیم کو مضامین کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے اور ایک خاص موضوع پہ قرآن حکیم کی تمام آیات اور ان سے متعلقہ احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں اور اس کے بعد محفل میں موجود احباب بھی اس بارے میں اپنی معلومات دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ اور جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن درس قرآن کی نشست میں اسٹڈی سرکل کے نشست میں پیش کی جاتی ہے وہ ہم ای میل کے ذریعے احباب کو بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا ویب سائٹ www.ssc.n.nu پہ جا کے آپ ہمیں میسج بھجوائیں اور وہ ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جس میں کسی ایک خاص موضوع کے بارے میں تمام قرآنی آیات اور احادیث اور اس کے بارے میں مزید دیگر معلومات جو شامل ہوتی ہیں اس موضوع کے بارے میں وہ ہم آپ کو ارسال کر سکتے ہیں۔ تو گزشتہ نشست جو کہ 26 جنوری کو منعقد ہوئی اس کا موضوع تھا حب الہی اور محبت رسول قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں۔ اس سے قبل جو نشست تھی اس کا موضوع خوف خدا تھا۔ تو اس نشست کا خلاصہ انتہائی مختصر وقت میں عام فہم الفاظ میں آپ احباب کے لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ جو خواتین و حضرات نشست میں شریک نہیں ہو سکتے یا دور دراز کے احباب ہیں تاکہ وہ بھی قرآن فہمی کی اس کوشش میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ تو اس نشست کا موضوع جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ وہ تھا حب الہی اور حب رسول قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں۔ تو نشست میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کی گئی اور اس کے بعد تمام احباب نے بھی اس بارے میں اظہار خیال کیا۔ تو اس سے گزشتہ نشست جیسے میں نے گزارش کی اس کا موضوع تھا خوف خدا۔ تو بنیادی طور پر خوف خدا اور محبت الہی بظاہر دونوں جو ہے وہ متضاد موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور خوف الہی کے بارے میں قرآن حکیم کی یہ آیت دیکھی جو 16/50 ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور جو اس کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ملائکہ کے لیے آیت آئی ہے کہ ملائکہ خدا کے ہر حکم کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم کی یہ آیت دیکھیے 10/62 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ جو اللہ کے بندے ہیں انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اولیاء اللہ سے مراد وہ تمام لوگ جو قرآن حکیم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام اور حضور کی سیرت پہ عمل پیرا ہو کے خدا کے نیک بندے ہیں وہ ہیں۔ اس کے لیے کوئی اسپیشل گروہ یا کوئی خاص لوگ نہیں ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ تو جہاں تک میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خوف خدا کے بارے میں عموماً آیات آتی ہیں اور عمومی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا کرو، آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ تو خوف بنیادی طور پر جو ہے وہ پریشانی یا کسی متوقع خطرے کے احساس کو کہتے ہیں اور اس میں حزن یا وہ غم یا فکر بھی شامل ہو سکتا ہے یا مستقبل میں آنے والے کسی واقعے کا فکر بھی ہو سکتا ہے یا ماضی میں گزرے ہوئے کسی حادثہ کی وجہ سے جو نقصان ہے اسے بھی خوف کہا جا سکتا ہے۔ تو لیکن جو ماہرین نفسیات وہ یہ کہتے ہیں کہ خوف جو ہے وہ انسانی شخصیات میں بہت سی سائیکولوجیکل کمپلیکیشن پیچیدگیاں بھی پیدا کرتا ہے اور شخصیت کو مسخ بھی کرتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو خوف ہے وہ بہت سی برائیوں اور بہت سے ان غلط کاموں سے بچنے کا باعث بھی ہوتا ہے۔ تو خوف خداوندی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خوف خدا تعالیٰ کی ذات سے خوف نہیں ہے بلکہ یہ خوف وہ ہے کہ خدا کے جو احکامات ہیں اگر ہم ان پہ عمل نہ کریں اور اس کے نتیجے میں جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان نتائج سے جو ہے وہ ان کا ڈر جو ہے
وہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ ہمیں اس چیز کا خوف ہے. جیسے ڈاکٹر کسی مریض کو یہ منع کرتا ہے کہ اگر آپ یہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے تو اس کے نتائج برے نکلیں گے. اسی طرح خوف خداوندی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں تو ان کے نتائج ہماری اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں وہ خوشگوار نہیں نکلیں گے. اور اس کی وجہ سے ہم اس خوف کی وجہ سے ان جو ہے وہ قوانین خداوندی کی پیروی کرتے ہیں اور غلط راستے کی طرف جانے کی جس سے بچتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا جو جذبہ محبت الہی کا ہے کہ محبت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی کو چاہنا، اچھا یا مفید پانا، یا کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، مستحکم ہونا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جیسے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خدا سے خدا کا خوف کرو، اور ساتھ ہی ہے کہ اللہ سے محبت کرو اور اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اب خدا کوئی مادی پیکر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے جس کو میٹیریلسٹک چیز نہیں جس کو دیکھا جا سکے، یا جس کو دیکھ کے ہم خوف کریں، یا جس کو ہم دیکھ کے اس کی محبت کریں. بنیادی طور پر یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کہ اگر وہ خدا کی ذات ایک پیکر کی صورت میں نظر آئے تو وہ کہتا ہے کہ میرے بے شمار سجدے جو ہے وہ کرنے کو میرا جی چاہتا ہے. لیکن خدا ظاہر وہ ہماری انسانوں کی سوچ، فہم، ادراک سے ماورا چیز ہے، وہ کوئی مادی پیکر نہیں ہے. اور خوف اور محبت کے بارے میں ہمارے تصوف کے لٹریچر میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ خدا کے خوف کی وجہ سے یا اس کے دوزخ کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں یا اس کے جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں تاکہ ان کی عبادت بالکل اس خلوص کی وجہ سے ہو کہ وہ خدا کو اپنا حاکم، اپنا مالک، اپنا خالق سمجھتے ہیں اور اس کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. تو محبت الہی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مفہوم یہ ہے کہ جب بھی ہم محبت الہی کی بات ہوگی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے قوانین، اپنے احکام قرآن حکیم میں دیے ہیں ان کے بارے میں عمل پیرا ہونا. اور خوف بھی اس چیز کا کہ اگر ہم ان پہ عمل پیرا نہ ہوں تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اور عمل اس پہ اس لیے کرنا کہ ہمیں خدا کی ذات سے محبت ہے، کیونکہ عمومی طور پر انسان اگر کسی قانون پہ، کسی حکم پہ عمل کرتا ہے یا خوف کی وجہ سے کرتا ہے یا محبت کی وجہ سے کرتا ہے یا کسی لالچ کی وجہ سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ جو عمل ہے ایک بندہ مومن جو ہے وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس سے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی جو ہے وہ اور کسی خوف کے، خطرے کے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتے ہوئے ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے. اب ہم قرآن حکیم کی وہ آیات دیکھتے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ سے محبت یا اللہ کے محبت کا وہ جذبہ یا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گی. کیونکہ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ خدا کن چیزوں سے محبت کرتا ہے اور قرآن حکیم نے خدا تعالیٰ نے کہاں کہاں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اگر ان چیزوں سے ہم بھی محبت شروع کر دیں یا وہی محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے تو پھر یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ محبت کا وہی مرکز و محور ہو جائے گا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت 185 ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اس کے بعد نیکی کا راستہ اختیار کرو. اور اس کے بعد اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے اس میں فرمایا ان اللہ لا یحب المحسنین کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو محبت کرتا ہے. یا اب آپ آیات دیکھیں گے کہ جتنی بھی آیات آ رہی ہیں جن میں جو لفظ تقریباً ان سب میں یہی آ رہا ہے کہ ان اللہ یحب اور وہ اس ہر آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ پہلے ایک مضمون بتایا گیا ہے اور اس کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان سے محبت کرتا ہے، اس عمل سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فکر سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکوکاروں سے، جو نیکی کرنے والے، جو نیک سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہی سورہ بقرہ کی آیت 222 کو دیکھیے، جس میں یہ کہا گیا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے، غلط ڈائریکشن پہ جا رہا ہے، اس کو احساس ہو جائے کہ یہ میں غلط جا رہا ہوں، اور اس غلط راستے سے وہ یو ٹرن لے کے مڑ کے سیدھے راستے پہ آ جائے، تو یہ اس کی توبہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ سورہ آل عمران کی آیت 159 دیکھیے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یہاں توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ تمام وسائل اور تمام صلاحیتوں کو چھوڑ کے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ توکل کیا ہے۔ اللہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے جو قوانین بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، ان تمام قوانین اور ان تمام اصولوں، ان ضوابط کو پہ مکمل ایمان ہونا، ان پہ یقین ہونا، اس چیز کو توکل کہیں گے۔ جیسے ایک سائنٹسٹ ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن ملے تو وہ پانی ملتا ہے، بن جاتا ہے، تو یہ اس پہ اس کو یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کو خدا کے ان تمام احکامات پہ، خدا کے بنائے ہوئے ان اصولوں پہ، خدا کے بنائے ہوئے ان قوانین پہ مکمل جو ہے وہ اعتماد اور ایمان رکھنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور یہی اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ مائدہ کی آیت 42، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں، جو صحیح ججمنٹ دینے والوں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر سورہ توبہ کی آیت 7 دیکھیے، ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور تقوی کا بھی مفہوم یہ ہے کہ عربی زبان میں وہ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی شخص جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور اس نے جو عربی لباس، جو عام طور پر لوز لباس ہوتا ہے، اس نے وہ پہنا ہوا ہے، اور وہ اپنے دامن کو، اپنے لباس کو ان جھاڑیوں سے بچاتا ہوا نکلتا جائے، وہ متقی ہے۔ یعنی وہ آدمی جس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ وہ تمام گناہوں سے، تمام علائشوں سے، تمام غلط قسم کے نظام اور چیزوں سے بچ کے اپنی شخصیت اور اپنے کردار کو سیدھے راستے پہ لے جانے کی جس کے اندر جستجو ہو، وہ متقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے متقی کو پسند کرتا ہے۔ یہی قرآن حکیم کے بالکل آغاز میں بھی آیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں، یعنی جو یہ اپنے دل میں جذبہ اور خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ان برائیوں سے بچتے ہوئے سیدھے راستے پہ چلنا چاہیں۔ اسی طرح یہ سورہ توبہ کی آیت 109 ہے، جس میں فرمایا گیا واللہ یحب المتطہرین، یہ پہلے بھی گزری ہے اس طرح کی آیت کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اپنے طہارت پسند ہیں، جو پاک صاف ہیں، ان کو پسند کرتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کو اس حالت میں چھوئیے کہ جب آپ پاک ہوں، کہ اس کو، اور پاکیزگی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی جسمانی اور لباس کی پاکیزگی، بلکہ آپ کی ذہنی پاکیزگی، ذہن کے اندر بھی جتنی پراگندگی ہے اس کو دور کر کے قرآن حکیم کی طرف آئیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو مطہرین کو، جو پاک صافوں کو پسند کرتا ہے، اس سے مراد صرف جسم اور لباس ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ لوگ جن کی ذہنیت جو ہے، جن کی سوچ جو ہے، جن کی فکر جو ہے وہ بھی پاک ہے۔ اور وہی اگر فکر اور سوچ اگر پاک ہے تو وہی تمام چیزوں میں حاوی ہوگی۔ جیسے پردہ کی آیات میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں میں اور اپنے خیالات میں جو ہے وہ شرم و حیا پیدا کرو، تو یہاں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مطہرین کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کی آیت 190 ہے، اس کے آخر میں بھی یہ کہا ہے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ حالانکہ یہ آیت شروع ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون ولا تعتدوا، کہ اللہ کی راہ میں لڑو، اور لیکن لڑنے میں، اللہ کی راہ میں لڑنے میں، قتال کرنے میں بھی یہ کہا ہے کہ حد سے مت بڑھو۔ اور اس طرح کی یہ ہم نے ایک نشست کی تھی عدل کے موضوع پہ، تو اس میں یہ کہا گیا کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو، دشمن کے ساتھ بھی تم زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت 57، واللہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ظلم کا مطلب جو ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو
جہاں پہ ہونا چاہیے، جو اس کی پراپر پوزیشن ہے، اگر اس پہ وہ نہ ہو تو یہ ظلم ہے۔ یہ عدل کا جو ہے وہ بالکل متضاد ہے۔ اور ظالم کا مطلب عموماً ہم تو یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی کسی کو مار رہا ہے، کسی کو ختم کر رہا ہے، وہ بھی ظلم ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر سطح پہ، ہر جگہ پہ جس چیز کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہ وہیں پہ ہو، اور اگر وہاں پہ نہ ہو، اس پراپر جگہ پہ نہ ہو، پراپر پوزیشن پہ نہ ہو، تو وہ یہ ظلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ سورہ آل عمران کی آیت 31 32 دیکھیے، اور ربیع الاول میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور محبت رسول اور اس کے محبت الہی، اس کا آپس میں تعلق بھی دیکھیے کہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ایک آیت ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ، کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر آپ صحابہ سے اور مسلمانوں سے، مومنین سے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو کیا کریں، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ میری اطاعت کیجئے، میرے راستے پہ چلیے، میرے فٹ سپورٹ پہ چلیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگلی آیت قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، اور کہہ دیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیجئے، فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافرین کو، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کافر کا جو مفہوم ہوتا ہے انکار کرنے والا، یہ مومن کا متضاد ہے۔ مومن ہے ایمان لینے والا، ایکسیپٹ کرنے والا، مسلمان، اور کافر اس کا متضاد ہے۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دینا کہ تم کافر ہو، وہ انسان کا عمل ہے، وہ اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس نے دین کو، اس کا انکار کر دیا ہے، اور وہ اس کے دین کے اس پروگرام میں وہ شامل نہیں ہوا، وہ کافر ہو گیا۔ اور جو اس پہ ایمان لے آیا وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اور اس نے اس پہ اقرار کر لیا۔ اور یہ آیت جس میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مومنین سے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے محبت کرے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قرآن حکیم میں تقریباً 13 مختلف مقامات پہ یا آیات آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ وحی جو قرآن حکیم ہے اس کے مطابق چلتا ہوں، اور جو وحی میری طرف آتی ہے اس وحی پہ میں خود عمل پیرا ہوتا ہوں۔ تو ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی گزری ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ حضور کا اخلاق قرآن تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے، حضور چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پہ عمل پیرا تھے، اور ہمارے پاس قرآن حکیم شک و شبہ سے بالا تر کتاب آج بھی موجود ہے، جس میں تمام سب مسلمانوں کے مختلف جو ہے وہ مسالک ہیں، گروہ ہیں، فرقے ہیں، لیکن قرآن حکیم پہ سب کا اتفاق ہے۔ تو قرآن حکیم ہمارے پاس ایک موجود ایسی چیز ہے، اگر ہم بھی اس پہ عمل کریں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ نساء کی آیت 36 دیکھیے، اس میں کہا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہے، اور جو غرور کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے۔ اسی سورہ کی آیت 107 میں یہ فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بد دیانت ہے اور جو بدکار ہے۔ اور اس کے بعد 5/64 سورہ مائدہ کی آیت 64ویں، واللہ یحب المفسدین، کہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسٹاکہولم اسٹڈی سرکل کی ایک نشست میں ہم نے یہ بھی لیا تھا کہ جو فساد زمین پہ پھیلانا ہے اس سے مراد یہ بھی، باقی تو فساد ٹھیک ہے، ٹیررزم بھی اس میں آ جاتا ہے، اس میں لوگوں کو نقصان پہنچانا بھی آ جاتا ہے، فساد انگیزی کرنا بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فساد سے مراد یہ بھی ہے کہ زمین کے قدرتی حسن کو، انوائرمنٹ کو نقصان پہنچانا، وہ بھی فساد فی الارض ہے۔ اور مومنین کا فریضہ ہے کہ وہ کائنات کے قدرتی حسن جو ہے اس کو برقرار رکھیں، اور زمین اور کائنات میں فساد انگیزی جو ہے اس کو روکیں۔ اس کے بعد اسی سورہ کی آیت 87 میں فرمایا گیا ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد سورہ 6/141
آیت اس میں دیکھیے ولا تسرفوا ان اللہ یحب المسرفین کہ فضول خرچی مت کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد ان اللہ یحب یہ 5/58 سورہ اس کی آیت ہے، ان اللہ یحب الخائنین کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو جو پسند نہیں کرتے، جو دھوکہ دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ من غش فلیس منا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 16/23 آیت دیکھیے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یحب المستکبرین کہ اللہ تعالیٰ سرکشوں اور متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد 22/38 جس میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ شکرے کو اور جو خیانت کرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے۔ اور 28/76 کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ان آیات میں وہ سب بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو پسند نہیں کرتے اور کنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ آیت پہلے بھی گزری ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے محبت بھی کریں گے اور ہماری لغزشوں اور ہماری کوتاہیوں سے بھی درگزر کر کے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کی آیت 165 دیکھیے کہ اس میں سے کہا گیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور شریک ٹھہرانے سے مراد صرف عبادات میں یا ریچولز میں نہیں بلکہ وہ عملی زندگی میں خدا کی ساورنٹی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا یہ 5/54 آیت دیکھیے کہ خدا ایسی قوم کو لے آئے گا جو خدا سے محبت کرتی ہے اور خدا ان سے جو ہے وہ محبت کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ 9/24 آیت دیکھیے کہ جس آیت میں یہ پوری تفصیل سے کہہ دیا گیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارا جو تمام مال ہے جو تم نے محنت سے کمایا ہوا ہے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اور جہاد سے زیادہ جو محبوب ہے تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ جس میں وہ تمہارے لیے عذاب تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نافرمان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اسی طرح کی جو آیات کے ساتھ اب احادیث مبارکہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی کے ساتھ محبت خدا کے لیے کی اور کسی خدا کے لیے اس نے اس سے نفرت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں 3 لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا، جو حرم کعبہ میں ظلم کرنے والا ہو، یا اسلام میں دور جہالت کے طریقہ کو طلب کرنے والا، یا کسی مسلمان کے خون کو ناحق خون لینے والا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم حدیث مبارکہ ہے اور آج کے دور میں اس کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح حب الہی کے بارے میں یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے باہم آپس میں ملیں اور تعلق رکھیں اور مل بیٹھیں اور میری وجہ سے ہی ملاقات کریں اور میری وجہ سے ہی ایک دوسرے پہ جو ہے وہ خرچ کریں۔ اور یہ وہ مقام آتا ہے جسے قرآن حکیم نے فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کہ وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تم وہی کچھ چاہو جو خدا چاہتا ہے۔ تو جب خدا جو چاہتا ہے وہی بندہ مومن چاہنا شروع کر دے تو وہ یقیناً اس مقام پہ آ جاتا ہے جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ انسان اس مقام پہ پھر فائز ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود انسان سے پوچھتا ہے کہ بتا تجھے کیا چاہیے۔ تو مختصراً ایک بار پھر ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والے انہیں پسند کرتا ہے۔ اور صبر سے مراد صرف ہیلپ لیسنس نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ظلم اور زیادتی پہ خاموشی سے اس چیز کو برداشت کرتے جائیں، بلکہ صبر سے مراد یہ ہے کہ ثابت قدمی سے جدوجہد کرنا، یہ صبر کا صحیح مفہوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں جو ہے وہ جو جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے محبت کرتا ہے جو مومنین کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، گناہ کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کافرین کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں کرا، جو برائیوں کی تشہیر کرتے ہیں اور ان کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح یہ باقی آیات کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد مومنین ہے، تو مومنین کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور کن کو پسند نہیں کرتے، تو مومنین جو ہے وہ مغفرت کو پسند کرتے ہیں، وہ غیبت کو پسند نہیں کرتے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور بے حیائی کی باتوں کو عام کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد پھر یہ 9/23 میں ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور دیگر اعضاء ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پسند کرے تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، یہاں پہ آ کے وہ ٹائی آئے گی۔ اور مال کی محبت جو ہے وہ ہونے کے باوجود مومنین جو ہے اسے اللہ کی راہ میں پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اور مومنین کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس سب سے یہ مفہوم واضح ہو جائے گا کہ محبت الہی جو ہے اس کے بارے میں قرآن حکیم اور احادیث نے کیا کہا گیا ہے، اور خوف خدا، محبت الہی اور محبت رسول جو ہے اس کا جذبہ قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آخری آیت جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جس میں 4/14 میں یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک بہت اہم آیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں حدود اللہ کے بارے میں قرآن حکیم میں بے شمار جگہ پہ جب آیات آتی ہیں تو اس میں اللہ کی حدود کا ذکر آتا ہے۔ تو ایک جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، تو لا میں ہم سب سے پہلے نفی کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی قانون، کسی کی ساورنٹی، کسی کی جو ہے اقتدار کو، کسی کے حکم کو ہم نہیں مانتے، ہم سب کی نفی کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں الا اللہ، کہ صرف اللہ کی، اور پھر اللہ کی اس قانون کی، اس اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں جو محمد الرسول اللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وہی کی خداوندی کی روشنی میں ہمیں ملی ہے۔ تو پھر ہم خود اس حدود میں آ جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ایک باؤنڈری لائنز جو ہیں وہ ڈرا کی گئی ہیں۔ اور پھر جب ہم عشاء کی نماز میں ہم وطر پڑھتے ہیں تو وہاں ہر روز اللہ کے سامنے ہم اقرار کرتے ہیں وَلَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ اللہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں جو تیرا نافرمان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو دیکھیے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور وَيَعْتَدُ حُدُودَهُ، کہ جو اس کی حدود کو توڑے گا، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نار جہنم میں رہے گا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ ذلت انگیز عذاب ہے۔ تو ہمارے گرد، مومن کے گرد، مسلمان کے گرد ایک باؤنڈری لائنز ہیں، اور وہ اس باؤنڈری لائنز کے اندر اسے مکمل آزادی ہے، لیکن اس باؤنڈری لائنز کو جو اللہ تعالیٰ نے حدود کی صورت میں، جو وحی خداوندی کی صورت میں جو کر دی گئی ہیں، ان سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن جن چیزوں کا تعین حدود اللہ کی صورت میں نہیں کیا گیا ان کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے۔ اور یہی فرق اسلام اور سیکولرزم میں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں سیکولرزم ایک ایسا میچ ہے کہ جس کی کوئی باؤنڈری لائنز نہیں ہے۔ سیکولرزم میں وحی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سیکولر نظام میں جو ہے وہ قرآن کا یا وحی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس میں کوئی جو ہے وہ مقام نہیں ہے، لیکن دین جو ہے اس میں حدود ہیں، اور ہم اس حدود کے اندر رہ کے ہی جو ہے وہ اسلام پہ چل سکتے ہیں، اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ تو یہ آج کی اس ساری گفتگو کا جو مرکز و محور تھا، جو ہماری درس قرآن کی نشست میں جو ہوئی ہے،
وہ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے جو پیش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلی جب نشست ہوگی اس میں جو موضوع ہوگا وہ بھی پیش کیا جائے گا. تو آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ www.ssc.n.nu پہ جا کے ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں، تاکہ یہ جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے یہ بھی آپ کو بھجوائی جا سکتی ہے، اور اس میں ہمارے جو ویڈیو کلپس ہیں، جو یوٹیوب کلپس ہیں، وہ بھی آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آراء سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سیدھے راستے پہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور کہنے میں، سننے میں، بولنے میں جو بھی غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.